لبيك اللهم لبيك لبيك لا دوستو، حج کرنا تو ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، مگر اس در کی حاضری صرف وہی کر پاتا ہے جسے رب کی پاک ذات اپنے گھر بلاتی ہے۔ آج میں آپ کو سناؤں گا عامر قذافی کی ناقابل یقین قبولیت کا معجزہ، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ اس در پر حاضری کسی پیسوں کی یا طاقت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ محتاج ہے تو اس پروردگار کی رضا کی۔ امیر المہدی منصور القذافی لیبیا کا ایک نوجوان اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے مقدس ارادے سے روانہ ہوا۔ اس کا سفر ایک لیبیائی ہوائی اڈے سے شروع ہوا، جہاں اس کے دل میں روحانی جوش اور عبادت کا جذبہ موجزن تھا، لیکن اسے ایک غیر متوقع رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا خاندانی نام قذافی امیگریشن حکام کے لیے تشویش کا باعث بن گیا اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسے پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ جب اس کے ساتھی عازمین حج طیارے میں سوار ہو گئے تو امیر کو کاؤنٹر پر روک لیا گیا اور حکام اس کے کاغذات کا جائزہ لیتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر طیارے کے دروازے امیر کی آنکھوں کے سامنے بند کر دیے گئے، لیکن اس کا ایمان وہ متزلزل نہ ہوا۔ پرعزم لہجے میں اس نے کہا، میں اس ہوائی اڈے سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک حج کے لیے روانہ نہ ہو جاؤں، انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ اطلاعات کے مطابق طیارہ روانہ ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد تکنیکی خرابی کا شکار ہو گیا اور معائنے کے لیے واپس ہوائی اڈے پر اتر آیا۔ اس دوران عملے نے ذکر کیا کہ ایک حاجی پیچھے رہ گیا ہے اور پائلٹ سے دریافت کیا کہ کیا اب اسے سوار کیا جا سکتا ہے۔ حیران کن طور پر پائلٹ نے انکار کر دیا، لیکن امیر نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ہوائی اڈے پر مسلسل انتظار کرتا رہا، اپنے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، طیارے میں دوبارہ خرابی پیدا ہوئی اور اسے واپس لینڈ کرنا پڑا۔ مزید معائنے کے بعد پائلٹ نے حیران کن اعلان کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ طیارہ اس وقت تک پرواز نہیں کرے گا جب تک امیر قذافی سوار نہ ہو جائے۔ چند ہی لمحوں بعد ہوائی اڈے کے حکام نے امیر کے کاغذات کلیئر کر دیے اور وہ طیارے میں سوار ہو گیا۔ تیسری کوشش میں طیارہ کامیابی کے ساتھ روانہ ہوا اور امیر قذافی بھی عازمین حج کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ اس کا یہ سفر ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا ایک خوبصورت نمونہ بن گیا۔ امیر کی یہ کہانی اب دنیائے اسلام میں لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے اور سننے والوں کے ایمان کو تازہ کر رہی ہے۔